السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم کسی کے تابع دار ہیں، اور اسلام کی تعریف اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، یہ اسلام کا لفظی معنی ہے۔ اور اسلام کی جو ہمارے نبی نے موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، وہ صرف بطور نمونہ کے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے اسلامی چیزوں میں، اور کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے۔ پیٹ کو بھوکا رکھنا اللہ کے لیے جیسے روزے میں ہوتا ہے۔ کچھ کا تعلق انسان کے پیسے کے ساتھ ہے، جیسے آدمی 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی اسلامی چیز ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے مال اور بدن دونوں کے ساتھ ہے، جیسے جہاد ہے اور حج ہے۔ حج اس کو چھوٹا جہاد کہا جاتا ہے، اور کافروں کے ساتھ لڑائی کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس کو اللہ کی اطاعت پہ جمانے کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ لفظ جہاد کے مفہوم کے اندر وسعت ہے۔ لفظ جہاد صرف کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ کتاب الجہاد جو ہمارے محدثین نے نقل کی ہے، تو کتاب الجہاد کے اندر آگے جا کر کے حضرات محدثین لکھتے ہیں باب القتال مع الکفار، کہ جہاد تو ایک عمومی لفظ ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا اس کا ایک جز ہے۔ اس لیے کہ جو مجاہدین نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، سب کا لڑنا ضروری نہیں ہے۔ سب کا لڑنا اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کھانا پکانے کے لیے ہوتے ہیں، مجاہدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں، مجاہدین کی دوا دارو کرتے ہیں۔ بہت سارے صفائی ستھرائی والے ہوتے ہیں، بہت سارے پہرے میں ہوتے ہیں، بہت سارے اور کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے کافروں کے ساتھ براہ راست لڑنے والے کو مجاہد کہتے ہیں، ایسے ہی روٹی پکانے والا، کھانا پکانے والا اور ان کے پانی کا بندوبست کرنے والا، اس کو بھی مجاہد کہیں گے۔ اگرچہ وہ لڑا نہیں ہے، لیکن جب مال غنیمت ملے گا تو اس شخص کو بھی ملے گا جو ان مجاہدین کی دوا دارو میں مصروف تھا۔ یہ میں صرف ایک یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاد کا جو لفظ ہے اس میں کافی وسعت ہے۔ یہ صرف ایک مخصوص چھوٹی چیز کے لیے جہاد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ جہاد کے مفہوم کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ انسان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے، اور انسان اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اپنے دل کے یقین کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی وجہ سے ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ایک نورانی کیفیت ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہے، اور اس روشنی کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ آسمان سے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، میں دل سے آسمان کی ہر بات کو سچا مانتا ہوں، یہ اس کی تعبیر ہے۔ ورنہ ایمان کیا ہے؟ وہ اندرونی ایک نور ہے۔ اچھا، اس ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس ایمان کا اظہار وہ اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات بہت عام فہم بات ہے، لیکن بار بار بیان ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بچوں کے سامنے اس کا مذاکرہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بالکل بچپن سے اسکولوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، جن کو یہ والی بات اس طریقے سے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، یہ والی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ یاد ہونی چاہیے کہ ان کے دل دماغ میں یہ بات بس جائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مرتے دم تک خدا کا تابعدار ہوں اور میں مومن ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جو میرے رب نے آسمان سے اتارا ہے، جو میرے رب نے کہا، میں اس کو دل سے سچا مانتا ہوں۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے کافی سال پرانی بات ہے، یعنی یہ کم سے کم اس بات کو بھی 20 سال ہونے کو ہیں، کہ یہ جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی، تو ان بچوں کو کچھ نہ کچھ آسمانی باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے ان بچوں کے ساتھ۔ تفریح کے لیے اپنی جگہ لوگ لے جاتے ہیں، شوق سے جائیں، عمرے پہ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بالکل جائیں۔ مختلف قسم کے ورزشیں ہوتی ہیں، بالکل کریں، مختلف ورزشیں کریں، اور ورزش کا تو شریعت میں حکم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن تو گھوڑے پر سواری اس کو آئے، مومن وہ گھوڑا سواری والا ہو، مومن اس کو تیر اندازی آتی ہو۔ آج کل کے زمانے میں تیر اندازی کے بجائے اسلحے کا استعمال ہے، اور اسلحے کا استعمال میں کیوں سیکھوں گا؟ دہشت گردی کے لیے نہیں، بلکہ میں مومن ہوں، اور مومن تو ہر وقت تیار رہتا ہے، مجاہد رہتا ہے، اس کو اسلحہ بھی آتا ہے، وہ دوڑ بھی سکتا ہے۔ امام ابو یوسف، ہمارے مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ والوں کو یہ کہتا ہوں میں کہ جب تم تبلیغ میں نکلو، یہ جو کام ہے تبلیغ کا، کہا یہ جہاد کا بدل ہے۔ تم جب تبلیغ میں نکلو، تمہارا سامان اتنا مختصر ہونا چاہیے کہ تم اس سامان کے ذریعے سے دوڑ لگانا چاہو تو دوڑ لگا سکو۔ بہت سارا سامان لے چلو گے تو تم کیسے دوڑو گے؟ تم تو بالکل ایسے، مومن وہ پھرتیلا ہوتا ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب کا جملہ ہے کہ مومن یا مہاجر ہے یا انصار ہے، مومن یا اللہ کے راستے میں ہے، ہجرت کیا ہوا ہے، اور یا پھر جب مقام پہ ہے تو اللہ کے دین کی خدمت میں ہے۔ تو ایمان والا یہ چیزیں ہمارے ان بچے کو اگر دوڑ لگانا، اور یہ کرکٹ کوئی ورزش کا کھیل نہیں ہے۔ کرکٹ میں تو ایک آدمی بس بولنگ کراتا ہے، اور فیلڈر جو ہے وہ کبھی کبھی دوڑتا ہے۔ ہاں، فٹ بال البتہ سمجھ میں آتے ہیں، اس میں دوڑ لگتی ہے، ہاکی میں دوڑ لگتی ہے، ویسے آدمی ورزشیں کرے۔ اور ورزش یہ تو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ آدمی نمازی، اس کا تعلق اس کے بدن کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ حج، ہمارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم جہاد کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد تو حج ہے، تو حج مشقت کا عمل ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ایمان کا انتظام کرنا گھروں کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس لیے ہماری ان مساجد میں اللہ کے فضل سے گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی سلسلہ ہوتا ہے۔ ہماری اس مسجد میں بھی اللہ کے فضل سے تقریباً 15-20 سال ہو گئے ایک ترتیب چل رہی ہے، اور دور دور کے لوگ، ایک ڈاکٹر طاہر انیس صاحب ہیں ہمارے یہاں، بیٹھتے ہیں اور ڈیفینس میں رہتے ہیں۔ یہاں کورس شروع ہوا، اور انہوں نے یہاں بیٹھتے ہیں، شام کو اپنے ساتھ بچوں کو لاتے تھے، وہ بچے یہاں کورس پڑھتے تھے، ڈاکٹر صاحب عشاء میں پھر اپنے بچوں کو لے جاتے تھے۔ محلے کے نہیں تھے، لیکن وہ 40 دن بچوں کا انہوں نے یہاں کورس کروایا۔ تو یہ چیزیں بچوں کے دل دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ہماری جو ہے وہ اس مسجد میں ہماری جو ساتھی ہیں کمیٹی کے اور منتظمہ ہیں، تو ان کے مشاورت سے یہاں جو کورس ہے وہ ابھی ہمارا شروع ہوگا۔ ابھی جمعے کے بعد ہمارے بچے ہیں یہ باہر فارم تقسیم کریں گے، تو اپنے اپنے بچوں کا داخلہ لے لیں۔ وقت کیا ہے؟ عصر سے مغرب،
कुछ भी नहीं है, 5:45 नमाज पढ़े और मगरिब पढ़ के चले जाएं। और हफ्ते इतवार छुट्टी है, 9-10 मुहर्रम कभी आएंगे उसमें तो उसका बदल कोई हफ्ता इतवार में ले लेंगे। हफ्ता इतवार छुट्टी है और 5 दिन उसकी होगी पढ़ाई। तो ये मोटी मोटी बातें इस कोर्स में क्या है, ये मौलाना यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो बनूरी टाउन है, अल्लाह जल्ल जलालुहु सलामत रखे सारे मदरसों को और अल्लाह पाक बरकत दे इन मदारिस को। तो हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मिजाज क्या था, वो फरमाते थे हर उम्र के आदमी को दाखिला दो। अभी भी यानी कितने सारे मदारिस खुल गए, सबकी बड़ी कड़ी कड़ी शराइत है, बिल्कुल नहीं बड़ी उम्र वाले नहीं पढ़ सकते। कोई खातून अगर बड़ी उम्र में पढ़ना चाहे, नहीं, उनको इजाज़त नहीं है। हमने तो शर्त लगाई है इस उम्र की। हमारे यहाँ बनात के अंदर बच्चियाँ जो आलिम बनती हैं, उसमें कितनी सारी ख़वातीन, डॉक्टर ख़वातीन जो बाकायदा प्रैक्टिस में होती हैं, शाम को क्लिनिक करती थी और सुबह आकर के 6 घंटे पढ़ के जाती थी और इसी तरह वो आलिमा बन गई। कितनी सारी ख़वातीन अमेरिका से आई, बड़ी उम्र की ख़वातीन, पोतो नवासों वाली, वो यहाँ आलिमा बन के गई। हमारे मदरसे वालों ने उनको क्या कहा, यानी लब्बैक कहा और खुश आमदेद कहा, मदरसे वालों ने उनको दाखिला दिया। इसी तरह ये इन हजरात का ये फेज़ है। आज साउथ अफ्रीका के अंदर, जोहानिसबर्ग के अंदर जितने बड़े मदारिस हैं, वो सब बड़े मदारिस वालों ने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ पढ़ के गए और दारुल उलूम देवबंद के नक्शे के मुताबिक वहाँ मदारिस बने। तो मैं बात इधर उधर अपनी नहीं ले जाता, बस मेरी दरख्वास्त ये है कि अभी जुम्मे के बाद ये फार्म तकसीम होंगे, अपने अपने बच्चों का, पोतों का, नवासों का, आपके बच्चों का, ये यहाँ पर आप लोग दाखिला कर लें और पीर से बाकायदा क्लास शुरू होगी। और कब ख़त्म होगी? अगस्त के पहले आशरे में ख़त्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, महीना सवा महीना यूँ गुजर जाएगा। लेकिन क्या मिलेगा इस कोर्स में? इसमें एक अहम मजमून है, वो है इस्लाम का तारुफ। इस्लाम का तारुफ क्या है? 4 किताबें हैं, एक सीनियर है, फिर जूनियर है, फिर बिगिनर है, फिर बिगिनर की 2 किस्में हैं। तो ये किताबों में बच्चों के लिए क्या है? इस्लाम का तारुफ और 40 कुरान पाक की आयतें, उसका तर्जुमा, उसकी मुख्तसर तशरीह, 40 अहादीस तर्जुमा और तशरीह और कुछ अरबी इंग्लिश का आपस के अंदर मुज़ाकरा। ये बुज़ुर्गों के, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात एक निसाब रखा है कि जी तबलीग में निकलो तो ये पढ़ लो, तो बुज़ुर्गों ने ये एक निसाब मुकर्रर किया है इन छोटे बच्चों के लिए। मैट्रिक है, ओ लेवल है, ए लेवल है, और यानी प्राइमर से लेकर के KG 1 और 2 से लेकर के आखिर तक इन बच्चों के लिए ये निसाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस साल के इस कोर्स को अपनी इस मस्जिद में कामयाब बनाएंगे और दूसरों को दावत भी देंगे। और फीस किसी किस्म की कोई नहीं, बस आपका वजूद और आपकी दुआ, वो वजूद हो और दुआ हो, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु उसमें जान डालेंगे और अल्लाह पाक उसको कबूल करेंगे। खैर, और फिर हमारी पहचान हमारे बच्चों से है। हमारी पहचान, हमारे कितने नमाजी है यहाँ पर, रमज़ानुल मुबारक में सारी तरावी यहाँ पढ़ते हैं और उनके बच्चे पोते यहाँ रहते नहीं हैं, सबको अपने साथ बुलाते हैं और आखिर तक, जब तक आखिरी तफसीर की दुआ न हो, वो जाते नहीं हैं। पूरे 30 पारे कुरान सुनेंगे और फिर वो पूरा तफसीर अपने बच्चों को खुद सुन करके फिर वो यहाँ से जाते हैं। तो कभी भी ये न समझे कि इन चीज़ों का असर नहीं होता, ये चीज़ें बड़ी पुर असर है, ख़ासकर इस फितने के दौर में, जबकि कदम कदम पे ईमान पे डाके हैं और कदम कदम पे दिल दिमाग लोगों के आवारा हो रहे हैं और कदम कदम पे मजहब से आज़ादी की बातें हैं। तो हम आज़ाद नहीं हैं, हम पाबंद हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं
اور کسی صورت میں ہمارا کوئی عمل بھی وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، احادیث میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جیسے بال بناتے تھے، تو کہتے ہیں نا ہم بالوں میں آزاد ہیں، اچھے اچھے لوگ بال اسٹائلش بناتے ہیں، جبکہ شریعت میں ایسے اسٹائلش بالوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنی سی بات میں بھی ہمارے نبی نے کافروں کی موافقت نہیں کی، اتنی سی بات میں بھی۔ آپ بال بناتے تھے تو بالوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ شروع میں بالوں کو ویسے ہی چھوڑتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ کیوں نہیں نکالتے تھے؟ کہا مشرکین مکہ مانگ نکالتے ہیں، اور چونکہ یہ مشرکوں کا کام ہے اس لیے میں مشرکوں کی کیا کروں گا، مخالفت کروں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے، دیکھا یہودی بال بناتے ہیں، وہ مانگ نکالتے ہیں، پھر آسمان سے بھی بات آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مانگ نکالنا شروع کیا۔ چھوٹی سی بات ہے یہ، اب بالوں میں مانگ نکالنا، اس میں کیا پابندی ہے؟ کہا جی اس میں بھی مجھے غیروں کی نہیں ماننی، چیزیں کہ بال ایسے بنائے کہ یہاں ایک راستہ بن جائے، پھر دوسرا راستہ ادھر بن جائے، پھر تیسرا راستہ بن جائے، اور پھر جناب یہاں دو چار ایسے بالوں کو چھوڑ دیں، پھر مونچھوں کو ایسا چھوڑ دے کہ یہ دونوں ہونٹ چھپ جائے، اور داڑھی کو ایسا خطرناک کر دے کہ جیسے یہودیوں کی داڑیاں، یہودیوں کے بال، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی کی ترتیب سے ہٹے ہوئے۔ تو اسلام یہ تابعداری کا نام ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام ہے۔ تو ہمارا ایک